بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والے ناظرین و سامعین کو محمد عامر بقالی کا پیار بھرا سلام۔ میری ماں کون خریدے گا؟ کسی گاؤں میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ اس کے خاوند کا کسی حادثے میں انتقال ہو چکا تھا۔ اب وہ اور اس کا بیٹا رہ گئے تھے۔ عورت بڑی بہادر اور ہمت والی تھی۔ اس نے سارے گھر کی ذمہ داری اٹھائی، لوگوں کے گھروں میں جھاڑو کھٹکا کر کے، سلائی کر کے اپنے بیٹے کو پالا پوسا، اچھی پرورش کی، اسے اچھی تعلیم و تربیت دلوائی، اور بالآخر وہ دن آ ہی گیا کہ اس کے بیٹے کی اچھی نوکری لگ گئی۔ لیکن اب وہ عورت کافی بوڑھی ہو چکی تھی اور ہر وقت بیٹے کا خیال اسے پریشان رکھتا تھا۔ وہ ہمیشہ شام کے وقت اپنے بیٹے کا ترستی آنکھوں سے انتظار کرتی کہ وہ کام سے لوٹ کر آئے اور میں اسے کھانا دوں۔ لڑکا بھی کافی نیک تھا، اپنی بوڑھی ماں کا احساس کرتا تھا۔ وہ اکثر آفس سے فارغ ہونے کے بعد گھر کے کاموں میں اپنی ماں کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے سوچا کہ اب مجھے اپنے بیٹے کی شادی کر دینی چاہیے، لہذا اس نے ایک خوبصورت اور نیک سیرت لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔ چند ماہ میں اس نے ایک اچھے شریف خاندان میں اپنے بیٹے کی شادی طے کر دی۔ جیسے ہی شادی کا دن مقرر ہوا، اس نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی سے اپنی ہونے والی بہو کے لیے زیور اور کپڑے خریدے اور اپنے چند مہمانوں کے ہمراہ اپنے بیٹے کی بارات لے کر لڑکی والوں کے یہاں گئی۔ ان کا بہت عمدہ استقبال ہوا، نکاح ہوا اور پھر سب مہمان کھانا کھانے لگے۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھی تھی کہ دلہن کی آمد ہوئی۔ دلہن نے لڑکے کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہی لڑکے کے کان میں آہستہ سے کہا، آپ میرا ایک کام کر دیں۔ لڑکے نے تعجب سے کہا، جی کہو، کیا کام ہے؟ دلہن نے دولہے سے کہا کہ اپنی ماں سے کہو وہ اسٹیج سے جا کر کہیں اور بیٹھ جائیں، اس لیے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ میرے پاس بیٹھیں اور میں ان کی یہاں موجودگی برداشت نہیں کر سکتی۔ لڑکے نے دلہن کی طرف مسکرا کر دیکھا اور اسٹیج سے نیچے اتر گیا اور تمام مہمانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں اپنی ماں کو بیچنا چاہتا ہوں کیونکہ میری بیوی اسے گھر میں دیکھنا نہیں چاہتی، لہٰذا ہے کوئی خریدار جو میری ماں کو خرید لے۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگا۔ پھر اسی وقت اپنی بیوی سے رشتہ ختم کر لیا اور کہنے لگا کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنی ماں کی وجہ سے ہوں، لہٰذا ان کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ سب دیکھ کر محفل میں ایک صاحب کھڑے ہوئے اور بولے، میں ابھی اس نیک سیرت لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں، اور اس طرح اس نوجوان نے دنیا بھی کما لی اور جنت بھی۔ اس کہانی میں سبق یہ ہے کہ کچھ رشتے ہمارے لیے اللہ تعالی نے منتخب کیے ہوتے ہیں جن کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ اگرچہ یہ بات درست ہے کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، تو یہ بات بھی 100% درست ہے کہ یہ رشتے دو انسانوں کے نہیں بلکہ دو خاندانوں کے ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی وعدے کے ساتھ اپنے میزبان محمد عامر بقالی کو اجازت دیجیے کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔